اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نسخ یعنی کسی آیت کو منسوخ کر دینا، اور ایک ہے حافظے سے ہی کسی شے کو محو کر دینا۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر ایک دم ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ اس فرق کا اصل سبب یہ ہے کہ نوح انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی اور پھر تمدنی ارتقاء یعنی سوشل ایولیوشن مسلسل جاری تھا، لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے تھے جو ابدی یعنی انٹرل تھے، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں میں تبدیلی ہو جاتی، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی ساخت ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ سورۃ البقرہ میں مل جاتا ہے، لیکن شریعت کی مکمل تکمیل سورۃ المائدہ میں ہوئی ہے۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے، اس میں کچھ احکام دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام دیے گئے، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہی نہیں، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانہ اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے لی گئی ہے، پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر سورۃ المائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اسے گندا شیطانی کام قرار دے کر فرمایا گیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ اسی طرح اور بھی احکام آئے۔ آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ یہاں فرمایا اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ آگے بآیت سورۃ البقرہ کی 107 نمبر دیکھتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور کوئی بھی مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔